ये उलमा मुदाहनत के शिकार हो जाएंगे। वो ये सोचेंगे कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नौकरी चली जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मस्जिद छूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इमामत छूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पार्ची छूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मदरसे वाले हमें निकाल दे। इल्ला माशाअल्लाह उसमें कुछ ऐसे उलमा आज भी मौजूद हैं जो हक बोलते हैं, सबकी बात नहीं है, लेकिन अक्सर व बेशतर कुछ और उलमाए कराम है जो दीन के बदले में दुनिया को तरजीह दे रहे हैं और दुनिया कमाने के लिए और दुनिया हासिल करने के लिए सच और झूठ का भी एतबार अपने दिलो दिमाग से उन्होंने निकाल दिया है। वो ये समझते हैं कि अगर हम सच बोलेंगे, अगर हम हक बोलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मदरसे वाले हमारी छुट्टी कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिद वाले हमारी छुट्टी कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि इमामत से हमें हाथ धोना पड़ जाए। और कुछ ऐसे भी नेतागिरी में लगे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम सच बोलेंगे तो फिर जो चंद सिक्के भीख के तौर पर हमें मिलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी मिलना बंद हो जाए। यही वजह है कि कुछ उलमाए कराम जो यहाँ के हमारे इलाके के हैं, बल्कि कह लीजिए हमारे ज़िले के हैं, वो सच का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, झूठ के मुकाबले में खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वल उलमा उद्दहनतुन, और उलमाए कराम जो हैं ये मुदाहनत के शिकार हो जाएंगे। दुनिया और दीन का मुकाबला होगा तो दीन को तरजीह ना दे करके वो दुनिया को तरजीह देंगे और दीन को पसे पुष्ट डाल देंगे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था कि ऐ लोगों, क्या मैं तुम्हें क़यामत की निशानियां न बयान कर दूं? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं, आप बिल्कुल इरशाद फरमाइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाने काबा के दरवाज़े के कुंडियों को पकड़ करके और 60 निशानियां बयान फरमाई थी, जिसको एक किताब है मुफीदुल उलूम, उस किताब में तफसील से लिखा हुआ है। 60 निशानियां हैं जिसमें चंद निशानियों के ऊपर हम रोशनी डालेंगे, चूँकि उसका ताल्लुक़ इस दौर से है। अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ाअतुस सलावात, कुर्बे क़यामत की निशानियों में से जो पहली निशानी है वो ये है कि लोग नमाज़ों को ज़ाय कर देंगे। वत्तबउश शहवात, और ख्वाहिशात के पीछे चलने लगेंगे। नमाज़ों को ज़ाय करना यह आम तौर पे आज हमारी रविश और हमारी फितरत बन चुकी है। अज़ान होती रहती है, नमाज का वक्त होता रहता है, होटलों पे हम बैठे रहते हैं, अपने काम में ज़िंदगी गुजारते रहते हैं, हमें फ़िक्र नहीं होती है कि हमें नमाज भी पढ़ना है। नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, लेकिन हमें कोई फ़िक्र नहीं होती है और हम उसको यूं ही ज़ाय करते हुए चले जा रहे हैं। तो ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि लोग नमाज़ों को ज़ाय करते हुए नज़र आएंगे, वत्तबउश शहवात, और ख्वाहिशात की इत्तिबा करते हुए नज़र आएंगे। दीन हमारा क्या कह रहा है, इस्लाम हमारा क्या कह रहा है, शरीयत हमारी क्या कह रही है, मज़हब इस्लाम हमारा क्या कह रहा है, कुरान हमें किस चीज़ की तलक़ीन दे रहा है, अल्लाह के रसूल की हदीस हमें किस रास्ते पर ले जाना चाहती है, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं हो रहा है, बल्कि हम ख्वाहिशात के पीछे भागते चले जा रहे हैं। हमारा नफ्स मुझे जो कहता है हम वो करना चाहते हैं, दीन जो कहता है हम वो करना नहीं चाहते हैं, कुरान जो कहता है वो करना नहीं चाहते हैं, रसूल जो कह रहे हैं उस पर हमारी नज़र नहीं होती है, बल्कि हम मन के मालिक हो चुके हैं, ख्वाहिशात के ग़ुलाम हो चुके हैं, नफ्स की इत्तिबा करते हुए चले जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस्तिहलालुल हराम, और एक दौर आएगा, एक ज़माना आएगा कि लोग हराम को हलाल समझने लगेंगे। क्या वो आज ये दौर नहीं है? हराम को हराम अगर समझ के आदमी करता है तो सिर्फ गुनाहगार होता है, गुनाह को गुनाह अगर समझ के करता है तो सिर्फ गुनाह होता है, लेकिन अगर हराम काम को हलाल समझता है तो फिर दायरे इस्लाम से भी खारिज होता है, गुमराहियत के दहलीज पर भी पहुंच जाता है, इर्तिदाद की मंजिलों पर वो फाइज हो जाता है। इसलिए
کہ حلال حلال ہے اور حرام حرام ہے، حرام کو حلال سمجھنا یا حلال کو حرام سمجھنا یہ انسان کے ایمان پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں استحلال الحرام، حرام کاموں کو لوگ حلال سمجھنے لگیں گے۔ کیا آج ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا آج ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے؟ کیا آج ہمارے فکر و نظر میں نہیں ہے؟ کیا آج ہمارے نگاہوں کے سامنے نہیں ہے؟ آج بے حیائیاں ہو رہی ہے، آج برائیاں پھیل رہی ہے، قوالی کے نام پر خرافات ہو رہا ہے، اسے لوگ حلال سمجھ رہے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو کار ثواب سمجھ رہے ہیں اور اس میں شرکت کر رہے ہیں، اس میں گھوم رہے ہیں، میلے ٹھیلے میں شرکت کر رہے ہیں، لیکن اسے کوئی فکر نہیں ہو رہی ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اسے کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بیع الدین بالدنیا، لوگ اپنے دین کو بیچ دیں گے دنیا کے بدلے میں، تھوڑی سی دولت کے بدلے میں اپنے دین کا سودا کر دیں گے، تھوڑے سے پیسے کے بدلے میں اپنے آخرت کو تباہ کر دیں گے، چند سکوں کے عوض اپنے ایمان کو بیچ دیں گے، ایک چائے کے پیالی کے عوض اپنے ایمان کا سودا کر دیں گے۔ کیا یہ ہو نہیں رہا ہے؟ آج یہی ہو رہا ہے۔ آخر لوگوں کو کیا چاہیے؟ شہرت چاہیے، پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، نام و نمود چاہیے، اس کی شہرت چاہیے، اور کیا چاہیے؟ قوم چولہے میں جائے جاتی رہے، ہمارا ایمان تباہ ہوتا ہے معاذ اللہ ہوتا رہے، قوم کس راستے پہ چل پڑی ہے چلتی رہے، اسے ہمیں کیا سروکار ہے؟ ہمیں تو پیسہ ملنا چاہیے، ہمیں تو شہرت ملنی چاہیے، ہمیں تو عزت ملنی چاہیے، ہمیں تو وقار ملنی چاہیے، ہمارا تو نام ہونا چاہیے۔ اسی کے پیچھے دنیا والے گھوم رہے ہیں، ہم اسی کے چکر میں چکرائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں بیع الدین بالدنیا، لوگ اپنے دین کو بیچ دیں گے دنیا داری کی وجہ سے، اپنے دین کو سودا کر دیں گے چند سکوں کی وجہ سے، اپنے ایمان کو بیچ ڈالیں گے چند پیسوں کی وجہ سے۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عرفاء کذبۃ، اور جو صوفی ہیں وہ جھوٹے ہو جائیں گے، والقراء فسقۃ، اور جو قراء ہیں وہ فاسق ہو جائیں گے، والعلماء دہنۃ، اور جو علماء ہیں وہ مداہنت کے شکار ہو جائیں گے۔ مداہنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ علماء لغت فرماتے ہیں کہ دنیا کے چیزوں کے بدلے میں دین کے معاملات میں چپ رہنا یا سودا کر دینا، اسی کو مداہنت کہتے ہیں۔ اس ایک دور تھا علماء کرام جو ہوتے تھے، جو دین پڑھتے تھے، جو قرآن پڑھتے تھے، جو حدیث پڑھتے تھے، وہ دین کے پائے پر مضبوطی سے قائم رہتے تھے، دین کے ارکان پر مضبوطی سے قائم رہتے تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک دور جب آئے گا علماء و دہنتن، یہ علماء مداہنت کے شکار ہو جائیں گے۔ وہ یہ سوچیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نوکری چلی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری مسجد چھوٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری امامت چھوٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری پارچی چھوٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدرسے والے ہمیں نکال دے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فلاں سیٹھ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، فلاں چودھری ہم سے ناراض نہ ہو جائے، فلاں نیتا ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اگر ہم سچ بولیں گے، اگر ہم حق بولیں گے، اگر ہم برائی کے خلاف بولیں گے تو فلاں آدمی ناراض ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ ہمارے مدرسے کو چندہ دیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا چندہ بند ہو جائے۔ فلاں مولوی یہ سمجھتا ہے، وہ مولوی یہ سمجھتا ہے، یہ علماء یہ سمجھتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ اس میں کچھ ایسے علماء آج بھی موجود ہیں جو حق بولتے ہیں، سب کی بات نہیں ہے، لیکن اکثر و بیشتر کچھ اور علماء کرام ہے جو دین کے بدلے میں دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں، اور دنیا کمانے کے لیے اور دنیا حاصل کرنے کے لیے سچ اور جھوٹ کا بھی اعتبار اپنے دل و دماغ سے انہوں نے نکال دیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سچ بولیں گے، اگر ہم حق بولیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مدرسے والے ہماری چھٹی کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد والے ہماری چھٹی کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ امامت سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑ جائے، اور کچھ ایسے بھی نیتا گیری میں لگے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم سچ بولیں گے تو پھر جو چند سکے بھیک کے طور پر ہمیں ملتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی ملنا بند ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ علماء کرام جو یہاں کے ہمارے علاقے کے ہیں، بلکہ کہہ لیجیے ہمارے ضلع کے ہیں، وہ سچ کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جھوٹ کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے تیار
تیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والعلماء دہنۃ، اور علماء کرام جو ہیں یہ مداہنت کے شکار ہو جائیں گے۔ دنیا اور دین کا مقابلہ ہوگا تو دین کو ترجیح نہ دے کر کے وہ دنیا کو ترجیح دیں گے اور دین کو پس پشت ڈال دیں گے۔ آج ہمارے حالات اور ہمارے ماحول میں بھی ایسا ہو رہا ہے۔ اور فساق والقراء فسقۃ، اور قراء اور جو حافظ و قراء ہیں یہ فسق و فجور میں ڈوب جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قراء کی زیادتی ہوگی، القراء کثرۃ، قراء کی زیادتی ہوگی، والعلماء والفقہاء قلۃ، اور علماء کرام اور فقہاء کرام کم ہوں گے۔ لوگ آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجئے، آج ہمارے ضلع میں دیکھ لیجئے، کون ایسا ادارہ ہے جہاں عالمیت کی پڑھائی ہوتی ہو، جہاں فضیلت کی پڑھائی ہوتی ہو؟ جتنے بھی مدارس آپ دیکھ لیجئے، جسے بھی دل و دماغ پر چڑھا ہے کہ ہمیں حافظ بنانا ہے، جو بھی پڑھنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حافظ بنانا ہے، عالم بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں قاریوں کی کثرت ہو جائے گی، علماء اور فقہا کی قلت ہو جائے گی۔ علماء کرام جو دین سمجھنے والے ہیں، جو دین سمجھانے والے ہیں، ان کی قلت ہو جائے گی، وہ کم ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ دین نہیں سمجھتے ہیں، صرف حفظ و قرأت پر محدود ہیں، ان لوگوں کی کثرت ہوگی۔ اور جب لوگ اس سے دین پوچھیں گے، جب اس سے مسئلہ پوچھیں گے، انہیں مسائل معلوم نہیں ہوگا، پھر خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اتنی بڑی بستی ہے، اتنا بڑا ضلع ہے، اتنا بڑا علاقہ ہے، لیکن کوئی بھی برائی کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہیں۔ بالوں پر ہے تو مگر طاقت پرواز نہیں، محفل زاگ و زغن میں کوئی شہباز نہیں۔ بالوں پر ہے، پر بھی ہے، بال بھی ہے، لیکن اڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ زبان بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، لیکن ظلم کے خلاف، برائی کے خلاف بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ بالوں پر ہے تو مگر طاقت پرواز نہیں، محفل زاگ و زغن میں کوئی شہباز نہیں، جانب منزل مقصود تگ و تاز نہیں، نقش پا بھی تو کسی راہ کے غماز نہیں، نقش پا بھی تو کسی راہ کے غماز نہیں۔ اور ہمارے حالات کیا ہیں آپ کو بتلاتا ہوں۔ باد سرسر کو ابس شور بہارا سمجھا، خود فراموشی کو آلام کا درما سمجھا، شعلہ برق کو ایک شمع شبستہ سمجھا، ہائے افسوس زمانے کو نگہباں سمجھا۔ وارث زمزم و کوثر تو ہوا خانہ خراب، تجھ کو ہر سمت نظر آتا ہے دریائے سراب۔ اور ہم کر کیا رہے ہیں آئینہ دکھلاؤں، ہم کر کیا رہے ہیں آئینہ دکھلاؤں۔ نفرت و بغض کے بدلے میں اخوت بیچی، نفرت و بغض کے بدلے میں اخوت بیچی، چند سکوں کے عوض دولت عزت بیچی، بزدلی شیوا بنی جرأت و ہمت بیچی، کتنی ارزاں سرے بازار حقیقت بیچی۔ تو پھر غیب سے آواز آ رہی تھی تاجرے جوہرے کردار ہے لعنت تجھ پر، ٹوٹ جائے نہ کہیں تازہ قیامت تجھ پر۔ کیا یہ قیامت نہیں ہے؟ حرام کام کھلے عام ہو رہا، کیا یہ قیامت سے کم ہے؟ بے حیائی اور عریانیت کا عروج ہونے والا ہے، کیا یہ کسی قیامت سے کم ہے کہ قوالی کے نام پر ناچ گانا اور خرافات کی ابتدا کی جائے، بنیاد ڈالی جائے، اور کوئی اس کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہ ہو؟ کسی قیامت سے یہ کم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں ایک اور نشانی یہ ہے کہ حرام کام کھلم کھلا کیا جائے گا۔ کیا کھلم کھلا نہیں کیا جا رہا؟ پہلا کے دور کچھ اور تھا، گزر گیا وہ دور ساقی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے، گزر گیا وہ دور ساقی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہان میں خانہ، ہر کوئی بادہ خار ہوگا۔ وہ دور گزر گیا جب آدمی چھپ کے گناہ کرتا تھا، اب تو کھلے عام حرام کاری ہو رہی ہے، اب تو کھلے عام لوگ گناہ پھیلا رہے ہیں، اب تو کھلے عام طور پر لوگ بے حیائی پھیلا رہے ہیں، اور اس کے خلاف کوئی بولنے والا موجود نہیں۔ اور ہوگا کیسے؟ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ، آج ایک مسلمان 1000 کافروں پر بھاری ہے، ایک مسلمان 1000 کافروں پر بھاری ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید نے قادسیہ کے میدان میں یہ ثابت کر کے دکھلایا تھا۔
60,000 की लश्कर जर्रार एक तरफ थी और खालिद इब्न वलीद ने हज़रत साद इब्न अबी वक्कास से कहा था मुझे सिर्फ 60 आदमी चाहिए और इन कुफ़ार और मुशरिकीन के ख़िलाफ़ लड़ करके, इन यहूदों नसारा के ख़िलाफ़ लड़ करके इस्लाम की अज़मत को बुलंद व बाला करके हम छोड़ेंगे। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि एक मुसलमान 1000 काफिर पर भारी होता है और वो आज हम करके दिखलाना चाहते हैं। हज़रत खालिद इब्न वलीद लेकर के 60 अफराद को लेकर के मैदान में पहुंचते हैं और 60,000 को शिकस्त फाश देते हैं। कौन सी ताकत थी वो? ईमान की ताकत थी, ईमान का जज्बा था, ईमान का गलगला था कि जिनके दिलों और जिनके जिस्मों पर बिजली कौंध रही थी और मैदान कारज़ार में जब ये 60 अफराद उतरते हैं तो 60,000 को भागने पर मजबूर कर देते हैं। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ये मेरा दौर है कि एक मुसलमान 1000 मुसलमानों पर भारी होगा, लेकिन एक दौर क़यामत के करीब ऐसा भी आने वाला है कि एक काफिर होगा 1000 मुसलमानों को जंग जानवरों और बकरियों की रेवड़ की तरीके से हाँक रहा होगा। क्या वो दौर नहीं है? एक नेता है, एक काफिर है, पैसे की रेल पेल है, उसने अपने दौलत के दरवाज़ों को खोल दिया है, ले जाओ खुराफात में खर्च करो, और मुसलमानों को क्या फ़ायदा है उससे? है कोई फ़ायदा तो हमें बतावे। कव्वाल को पैसा वो दे रहा है, मंच स्टेज का पैसा वो दे रहा है, उसके आगे पीछे जो हो रहे हैं उसका क्या फ़ायदा है? लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया था कि एक काफिर 1000 मुसलमानों पर भारी होगा, क्या वो दौर अपनी आंखों से आप नहीं देख रहे हैं? पैसे का मुंह, दौलत का मुंह खोल दिया है, जाओ बेहयाई फैलाओ मुसलमानों में, मुसलमान ही उसके लिए तैयार हैं। अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमाया, सहाबाए कराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त मुसलमानों की तादाद कम होगी? क्या वो गुर्बत के शिकार होंगे? क्या उसके पास मालो दौलत नहीं होगा? क्या वो अफराद में कम होंगे? क्या उनके पास असलहे नहीं होंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सब कुछ होगा। दौलत की रेल पेल भी होगी, अफराद की ताकत भी होगी, असलहे भी होंगे, दिलो दिमाग के मालिक भी होंगे, नौजवानों की तादाद भी कम नहीं होंगे, लोगों की तादाद भी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन उनके दिलों में वहन पैदा हो जाएगा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये वहन क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी और मौत से नफ़रत हो जाएगी। उसका सबब ये होगा कि जिसे दुनिया की मोहब्बत होगी, जो पैसे के पीछे भाग रहा होगा, चंद सिक्कों में अपना ईमान बेच रहा होगा, उसे दौलत चाहिए, उसे पैसा चाहिए, उसे शोहरत चाहिए, उसे मकाम चाहिए, उसे मर्तबा चाहिए, उसके लिए कौम को अगर तहोबाला करना पड़े उससे भी वो दरोग नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वहन पैदा हो जाएगा। वहन का मतलब ये है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से उसे मोहब्बत हो जाएगी, वो दुनिया हासिल करने में लग जाएगा, वो दौलत हासिल करने में लग जाएगा, वह कराहियतुल मौत, और उसे मौत से नफरत हो जाएगी। वो सोचेगा कि इतनी बिल्डिंगें छोड़कर मैं कैसे मर जाऊं, इतनी प्लाटें छोड़ करके मैं कैसे मर जाऊं, इतने ज़मीन छोड़ करके मैं कैसे मर जाऊं, इतने जायदाद छोड़ करके मैं, मौत से उसे नफरत हो जाएगी और दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी। यही सबब होगा कि एक काफिर होगा और हज़ारों मुसलमानों को जानवरों की तरीके से खेद रहा होगा, उसको हाँक रहा होगा, और पूरे मुसलमान उसके पीछे, उसके आगे आगे या पीछे पीछे भाग रहे होंगे। अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो पेशिन गोई की थी, क्या वो हम अपनी आँखों से नहीं देख रहे हैं? सारी चीज़ें हम अपने आँखों से देख रहे हैं। देख मस्जिद में शिकस्ते रिश्ते तस्बीह शेख, देख मस्जिद में शिकस्ते रिश्ते तस्बीह शेख, बुत कदे में बरहमन की पुख्ता जुन्नारी भी देख, बुत कदे में बरहमन की पुख्ता जुन्नारी भी देख। देख मुसलमानों को किस तरह बिखरे हुए हैं ये, देख मुसलमानों को किस तरीके से ये दीनी मसाइल में, शरीयत में भी वो इकट्ठा होने के लिए तैयार नहीं है, बिखरे हुए हैं, वो इधर उधर पड़े हुए हैं। और बरहमन को देख ले, उसकी जुन्नारी देख कितना मजबूत है बुत कदे में। यही वजह है कि तबाही और बर्बादी के निशाने पर हम आ चुके हैं। हमें और आपको चाहिए कि कम से कम हम अपना फ़र्ज़ निभा दें,
ورنہ بروز محشر اللہ رب ذوالجلال ایک ایک فرد سے جب پوچھے گا اس وقت ہمیں جواب دینا ہوگا۔ جب سر محشر وہ پوچھیں گے بلا کر سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ قارون اور شداد جس نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی، دولت کی ریل پیل اس کے پاس تھی، لیکن کیا وہ مرا نہیں؟ موت نہیں آئی اسے؟ کیا ہمیں اور آپ کو مرنا نہیں ہے؟ کیا ان ظالموں کو مرنا نہیں ہے؟ کیا وہ گندگی پھیلانے والوں کو مرنا نہیں ہے؟ کیا موت کسی کو چھوڑ دیتی ہے؟ نہیں، موت کسی کو نہیں چھوڑتی۔ آخر کار اسے لے جا کر قبر میں دفن کرنا ہوگا۔ اس وقت اللہ رب ذوالجلال قبر میں اس کے فرشتے اس سے حساب لیں گے اور اس وقت جواب دینا پڑے گا۔ موت ہر شخص کو آنی ہے، بھلائیاں کرو گے بہتر ہوگا، برائیاں پھیلاؤ گے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور جو گناہ کرتا ہے بالخصوص اجتماعی طور پر اسے اس کا سزا اسی دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کم سے کم اپنی ذمہ داری سے ہم سبکدوش ہو جائیں۔ ایک لڑکے نے ایک ویڈیو بنائی ہے 1 منٹ کی، نواڈیہی کا ہے، وہ مجدد نقشبندی شاید کہ اس کا نام ہے، اور اس کے سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ کم سے کم جتنے غیرت مند نوجوان ہیں، کون ہے جو ابھی فیس بک اور واٹس ایپ نہیں چلاتا ہے؟ کیا 1 منٹ کی ویڈیو بنا کے وہ اپنے واٹس ایپ پہ ڈال کر کے اور قوم کو آگاہ نہیں کر سکتا ہے؟ لیکن غیرت ہو تب نا۔ اس کے بعد سمجھ میں آ گئی، ہمارے کچھ مولویوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ابھی بھی وہ گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں، ابھی بھی ان کو سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے بعد سمجھ میں آ گئی کہ یہاں پر ناچ گانا ہونے والا ہے جو شرعی طور پر وہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جتنے لوگ چلاتے ہیں کم سے کم اپنے ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لیے 1 منٹ کا 5 منٹ کا جو بھی جن سے ہو سکے ویڈیو بنا کر کے اور اس کے خلاف بول کر کے کم سے کم اپنے واٹس ایپ میں اپنے فیس بک میں اسے لوڈ کریں اور دنیا والوں کو یہ آگاہ کریں کہ ہم اس سے بیزار ہیں، ہمارا تعلق اس سے نہیں ہے۔ کم سے کم ہم اپنے فرائض سے غداری نہ کریں اور کم سے کم اتنا بتائیں۔